انمل المؤمنون اخوا کے مصداق کارکنان جمعیت کے باہمی تعلقات مثالی ہوتے ہیں۔ دستور جمعیت کے مطابق جو طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے وہ تنظیمی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اقامت دین کی جدوجہد کو جاری رکھتا ہے۔ ملک کی بیوروکریسی کے اندر، ملک کے حکمرانوں کے اندر، اداروں کے اندر، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اور سینٹ کے اندر اگر آپ کو کہیں کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی شرافت اور دیانت نظر آتی ہے، کوئی امانت اور وفاداری نظر آتی ہے، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقین آج اسلامی جمعیت طلبہ کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کا اگر جاوید ہاشمی ہو تو وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق امیدوار کی حیثیت سے اپنے اس کردار کو ادا کرتا نظر آتا ہے جس کی بنیاد پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے رکھی تھی۔ اگر سینٹ کے اندر کوئی علم و دانش کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پروفیسر خورشید ہے، جس کی امانت اور دیانت اور جس کی سوچ اور فکر کی بلندی آج سینٹ کا ادارہ پوری دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء سے میں نے ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا کی ابتدا کی اور میں نے سیکھا، اور جمعیت کی وجہ سے مجھے یہ جو ایک سیاست اور اس ملک کے قیادت کے اندر تبدیلیوں کے چیلنجز کو قبول کرنا سیکھا، آمریت کے خلاف سر اٹھا کے چلنا سیکھا، اور ان آدرشوں اور امنگوں کے لیے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے ان کو کامیابی کے مراحل سے گزارنا سیکھا۔ اس سے میری یعنی اب بھی میں جب ذاتی حیثیت سے جب اقتدار ہوتا ہے یا میں جیل میں ہوتا ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور لوگوں کو جواب دینا ہے، اور پھر مجھے خود اپنا محاسبہ ہر وقت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے معاشی طور پر بھی اپنے کردار کو قابو میں رکھنے کا حوصلہ ہوا ہے۔ میری تمام زندگی کے معاشی سیاسی معاملات میں کردار سازی کا جو عمل جمعیت نے کیا تھا وہی اب تک میں اس کو آگے بڑھنے کی سیڑھی سمجھتا ہوں۔ اتنی بڑی تنظیم جو بلا مبالغہ پاکستان کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے تحت منعقد ہونے والی سرگرمیاں یقیناً مالی وسائل کی فراوانی کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس مرحلے پر محبت، اخوت اور اخلاص کا پیکر یہ کارکن سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی اعلیٰ مثال بنتا ہے، اور استطاعت سے بڑھ کر جمعیت کے اس چمن کو ہرا بھرا رکھنے میں مددگار نظر آتا ہے۔ دور طالب علمی میں وابستہ رہنے والے حضرات یہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے سب سے بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ان سرگرمیوں کے انعقاد پر ہونے والے مالی وسائل کے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تاکہ محبتوں کا یہ کارواں رواں دواں رہے اور اس کی رفتار کار میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جو دین کی عظمت کے لیے قربان کر دے زندگی، جہاد اس کا نام ہے، دلیروں کا یہ کام ہے، جہاد اس کا نام ہے، دلیروں کا یہ کام ہے۔ تو ڈرنا ایسی موت سے، یہ موت ہے نہیں نہیں، شہادت اس کا نام ہے، مجاہدوں کا جام ہے، شہادت اس کا نام ہے، مجاہدوں کا جام ہے۔ رو رہی ہے یہ زمین اور رو رہا ہے آسمان، ظلم بڑھتا دیکھ کر، یہ خون بہتا دیکھ کر، ظلم بڑھتا دیکھ کر، یہ خون بہتا دیکھ کر، غم نہ کرنا ماں میری، ملوں گا تجھ سے پھر کبھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں سے ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ
بدقسمتی سے جو مشرقی پاکستان میں واقعات ہوئے، وہاں بھی جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس نے البدر اور شمس کے حوالے سے بعض بڑی دلیری کے ساتھ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے جو دوسرے حلقے ہیں جیسے وہ عوامی لیگ کے حوالے سے ان کے جو بہت سے طلبہ کے ونگ تھے انہوں نے ظلم و ستم بھی کیے، مگر اس دور میں البدر شمس کا جو کردار ہے اس پر میرا خیال ہے زیادہ تحقیق کرنی چاہیے. اس میں آپ کو بعض بڑے اچھے مقامات میں نظر آئیں گے. جمعیت کے کارکنوں نے ہمیشہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. 1971 میں مشرقی پاکستان میں جمعیت نے البدر اور الشمس کی صورت میں اپنے 10,000 سے زائد کارکنان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی جرنیل کا پاکستان نہیں، کسی وڈیرے اور لٹیرے کا پاکستان نہیں ہے. اس پاکستان میں کوئی فحاشی پھیلانے کی بات کرے گا، کوئی اریانی پھیلانے کی بات کرے گا، کوئی روشن خیالی کے نام پر بے حیائی پھیلانے کی بات کرے گا تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ایک نوجوان کراچی سے خیبر تک اس کے رستے میں دیوار چین بن کر کھڑا ہو جائے گا. طلبہ حقوق کے محاذ پر جمعیت نے جس بے مثال سیاسی اور جمہوری کردار کا ثبوت دیا ہے وہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے مشعل راہ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک بہت بھرپور طلبہ اور نوجوان نسل پہ اثر ڈالا، اور خاص طور پہ اس کا کردار جب ایک ملک کے اندر نظریاتی جنگ جس موقع پر جاری تھی بالخصوص 70 کے عشرے میں، تو نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیمات کا شعور دینا اور دور جدید کے تقاضوں سے انہیں ہم آہنگ کرنا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اسٹوڈنٹس یونین نے ایمانداری کے ساتھ اور اعلیٰ اخلاقی صلاحیتوں کے ساتھ جو طلبہ و طالبات کے وسائل تھے انہیں طلبہ و طالبات کی سرگرمیوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، بہتر تعلیمی ماحول کے لیے بے شمار منصوبے شروع کیے. میں انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین میں پریزیڈنٹ تھا، اور ہماری اسٹوڈنٹس یونین نے نہ صرف جامعہ کا تعلیمی ماحول بہتر بنایا بلکہ 5 سال کے بعد پہلی بار ہمارے دور میں ایکڈیمک ایئر جو ہے ایک کیلنڈر ایئر کے اندر مکمل ہوا اور جامعہ میں امن بحال ہوا، اور بے شمار طلبہ کی خدمت کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے منصوبے شروع کیے گئے جس میں ہاسٹلز بنوائے گئے، بسز لے کر آئی گئیں، لائبریری کو ترقی دی گئی، ان کے کھیلوں کے لیے نئے مواقع فراہم کیے گئے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پروگرام کیے گئے جو تعمیری صحت مندانہ انٹرٹینمنٹ تھی. اسی طرح بک بینکس کے ذریعے غریب نادار طلبہ و طالبات کے لیے وظائف فراہم کیے گئے. تو مختلف شعبوں میں اس کی پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی کام کیا جاتا رہا.